اور میرے آقا نے فرمایا کہ اپنی دعاؤں سے غافل نہ ہونا، کیونکہ جو لوگ دعاؤں سے غافل ہو جاتے ہیں ان کی دعائیں اللہ قبول نہیں کرتا۔ اور وہ کیسی دعائیں ہوتی ہیں؟ وہ دعائیں ہوتی ہیں جس کا انسان کو خود علم نہیں ہوتا کہ میں مانگ کیا رہا ہوں، توجہ کہیں اور ہوتی ہے، رٹے رٹائے جملے ہوتے ہیں، دل و دماغ کا جذبات کا تعلق نہیں ہوتا، چند فکرے بولے اور آمین۔ یہ دعا نہیں، یہ دعا کی توہین۔ عزیزان محترم، دعا وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر توکل سمایا ہوا ہو۔ بغیر توکل کے دعا دعا ہی نہیں۔ توکل والی دعا کا ہی نمونہ ہمیں قرآن و حدیث سے ملتا ہے۔ ہمیں جو دعا سکھائی جاتی ہے، جس دعا کے متعلق بتایا جاتا ہے، وہ دعا ہے جو پیغمبروں کا شیوا ہے۔ دعا تو وہ تھی جس نے نوح کی کشتی کو پار لگا دیا تھا۔ دعا تو وہ تھی جس نے آگ کو ابراہیم کے لیے گلزار کر دیا تھا۔ دعا تو وہ تھی جس نے یعقوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک دی تھی، ایوب کے دل کو سکون دیا تھا۔ دعا تو وہ تھی کہ جس نے یوسف کو غلاموں کے بازار میں سے نکال کر تخت شاہی پر بٹھا دیا تھا۔ اور دعا وہ تھی کہ جس کے نتیجے میں دریا نے موسیٰ کے لیے اپنا سینہ چیر دیا تھا۔ حاضرین محترم، دعا وہ تھی کہ جب میرے آقا نے مانگی تو بدر اور خندق کے موقع پر آسمان سے فرشتے نازل ہوئے۔ اور دعا وہ تھی کہ جب فتح مکہ کے دوران جب آپ نے اپنے رب سے مانگا تو رب نے ایسی عطا دی کہ آپ کے بڑے سے بڑے دشمن مشرکین کے سردار آپ کے سامنے سر نگو ہوں گے اور آپ کی امان طلب کرنے لگے۔ یہ دعا تھی، دعا اسے کہتے ہیں۔ حاضرین محترم، بارش کی کنیاں پڑ رہی ہیں، میں بات کو یہاں مختصر کر سکتا ہوں لیکن نہیں کروں گا تاکہ آپ کا یہ عمل مکمل ہو۔ یہ پانی ہے، تیزاب نہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ یہ جتنی برسے گی اتنا ہمارا بھلا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ بارش کے دوران کی ہوئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، لہذا ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ جتنا برستی ہے برس لے، ہم نہیں اٹھیں گے، بات مکمل کریں گے۔ حاضرین محترم، میرے پیارے بچوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، جب ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں، آپس میں گفتگو کرتے ہیں، ایک چیز بہت ضروری ہے، وہ ہے نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ کا تذکرہ، کیونکہ اس سے ایک تو محفل میں برکت آتی ہے، دوسرا ہمارے دلوں کی صفائی ہوتی ہے، ساتھ ساتھ ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب ہے، اور پھر ہمیں اس سے نصیحت ملتی ہے، زندگی گزارنے اور سمجھنے کے طریقے ملتے ہیں۔ لہذا نبی کریم علیہ السلام کی زندگی سے متعلق کوئی نہ کوئی واقعہ بیان کرنا لازمی ہے، اور آپ کے غلاموں کا واقعہ بیان کرنا لازمی ہے۔ آج چونکہ ذکر دعا کا ہو رہا ہے، اس لیے ایک ایسا واقعہ جو آپ سب نے سنا ہوگا، اکثر بچپن سے پڑھتے آئے ہیں، لیکن اسے میں دوبارہ آپ کو سناتا ہوں۔ یہ سنت الہی ہے، میرے آقا کی بھی سنت ہے اور میرے مرشد کی بھی سنت ہے کہ اچھی بات کو بار بار دہراؤ تاکہ وہ دلوں میں بیٹھ جائے۔
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ دعا کی کہ یا اللہ عمر ابن الخطاب اور عمر ابن ہشام میں سے کسی ایک کے ذریعے اپنے دین کو نصرت عطا فرما، ان میں سے اس کے ذریعے کہ جس سے تو محبت کرتا ہے۔ دعا مکمل یہ ہے کہ الہ العالمین عمر ابن ہشام اور عمر ابن الخطاب میں سے جس سے تو محبت کرتا ہے اس کے ذریعے تو اپنے دین کی مدد فرما، نصرت فرما۔ اب یہ دعا کا ایک ایک لفظ قیمتی ہے، اور اس دعا کا کے بعد جو ایونٹس ہوئے وہ بڑے قیمتی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ سے نبی کریم نے مانگا، جب مسبب الاسباب کے سامنے اپنی جھولی پھیلائی تو کس طرح مسبب الاسباب نے اسباب تیار کرنے شروع کر دیے، اور خود بخود راستے بنتے گئے، اسباب بنتے گئے، اسباب بنتے گئے، حتیٰ کہ عمر بن الخطاب فاروق اعظم بن گئے۔ دوسرا نام بھی تھا ابو جہل کا۔ عمر بن خطاب کا وہ رشتے میں ماموں تھا، ماموں بھانجا، لیکن اس کے حق میں نہیں ہوا کیونکہ وہ متکبر تھا، باغی تھا، اور دعا یہ تھی کہ جس سے یا الہ العالمین جو تجھے ان میں سے پسند ہے، جو تجھے پیارا ہے، تو اس کے ذریعے نصرت فرما۔ اور اللہ کی ناراضگی کیسے ہوئی کہ جب اس نے بہت نبی کریم علیہ السلام کو تنگ کیا تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی کے ذریعے اس کو خبردار کیا، اپنے حبیب کے کو وحی بھیجی کہ ابو جہل کو خبردار کریں، اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، تباہی ہے، بربادی ہے تمہارے لیے، اور پھر تباہی ہے اور بربادی ہے تمہارے لیے۔ میرے آقا ابو جہل کے پاس گئے، اس کا جبہ، اس کی قمیض جو بھی تھی پکڑ کے کہا اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، تیرے لیے اللہ تعالیٰ کی وارننگ آ گئی ہے، سن لے۔ اور اس بدبخت نے اپنے ہاتھ سے نبی کریم علیہ السلام کا ہاتھ جھٹک دیا، اپنا جبہ چھڑا لیا اور کہا کہ تم اور تمہارا دوست میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ میں عرب کا سب سے بڑا سردار ہوں، سب سے بڑا رئیس ہوں، سب سے زیادہ عزت ہے میری، وقار ہے میرا، تم اور تمہارا دوست یعنی ابو بکر تم میرا کیا بگاڑ سکو؟ اللہ تعالیٰ کو اس کا تکبر اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپسند ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے پر مہر لگا دی، اور اس کا انجام کیا بعد میں ہوا بدر میں کہ اپنے جیسے کئی مشرکین سردار